ساکی ویس کے معزز دوستوں، میں ہوں اسکلین اسلم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، پاکستان کے سابق گورنر غلام محمد کی وفات کے بعد اس کو کراچی کے فوجی قبرستان میں دفن کیا گیا۔ 1956 کو پاکستان کے گورنر جنرل ملک غلام محمد فوت ہوئے۔ ان کی وصیت کے مطابق انہیں سعودی عرب میں دفنایا جانا تھا، لیکن انہیں کراچی میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ یہاں اس وصیت کے پیچھے بھی یہی سوچ کار فرما نظر آتی ہے کہ شاید ان کا عقیدہ تھا کہ تمام زندگی گناہوں اور بدعمالیوں میں لتھڑے رہنے کے بعد سعودی عرب میں دفن ہونے سے ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ لیکن ایسی وصیت کرنے والے یہ بھول جاتے ہیں کہ ابو لہب اور ابو جہل کی قبریں بھی مکہ مکرمہ کے آس پاس ہی ہوں گی، اور دیکھیے کہ وصیت بھی کام نہ آ سکی۔ کچھ عرصہ بعد وصیت کے مطابق ان کی لاش کو قبر سے نکال کر سعودی عرب روانہ کرنے لگے تو ایک ڈاکٹر، فوج کے کیپٹن، پولیس اہلکار، 2 گورکن اور غلام محمد کے قریبی رشتہ دار قبر کشائی کے لیے قبرستان پہنچے۔ گورکن نے جیسے ہی قبر کھودی اور تختے ہٹائے تو تابوت کے گرد ایک سانپ چکر لگاتا دکھائی دیا۔ گورکن نے لاٹھی سے اس سانپ کو مارنے کی کوشش کی، مگر وہ ہر وار سے بچ گیا۔ پولیس کے سب انسپیکٹر نے اپنی پستول سے 6 گولیاں داغ دیں، لیکن سانپ کو ایک بھی گولی نہ لگی۔ ڈاکٹر کی ہدایت پر ایک زہریلے سپرے کا چھڑکاؤ کر کے قبر عارضی طور پر بند کر دی گئی۔ 2 گھنٹے بعد جب دوبارہ قبر کھودی گئی تو سانپ اسی تیزی سے قبر میں چکر لگا رہا تھا۔ چنانچہ باہمی صلاح مشورے کے بعد قبر کو بند کر دیا گیا، اور اگلے دن ایک مشہور اخبار میں چھوٹی سی خبر شائع ہوئی جو کچھ یوں تھی: سابق گورنر جنرل غلام محمد کی لاش سعودی عرب نہیں لے جائی جا سکی، اور اب وہ کراچی میں ہی دفن رہے گی۔ آج بھی اس کی قبر کراچی کے گورا قبرستان سے متصل فوجی قبرستان میں موجود ہے۔ مجھے یقین ہے کہ جس نے پاکستان کو کھایا، تباہ کیا، ان کی قبروں میں بھی اس طرح سانپ بچھو پھکارتے ہوں گے یا پھکاریں گے، خواہ وہ فوجی قبرستان میں ہو یا کسی خود ساختہ شہید کی مقدس مراد نما گنبدوں کے اندر۔ ملک اکبر نے اپنی کتاب کہانی ایک قوم کی میں لکھا ہے کہ جب خواجہ ناظم الدین اور ان کے دیگر رفقائے کار نے غلام محمد کو گورنر جنرل کے عہدے کا حلف دلایا تو اس وقت غلام محمد کی صحت جواب دے چکی تھی۔ وہ اکثر بیمار رہتے، فالج کے حملے نے انہیں چڑچڑا کر دیا۔ ان کی گفتگو اور کردار میں مخمود الحواسی کے اثار بھی نمایاں ہو رہے تھے۔ وہ اپنا بیشتر وقت اپنی ایک غیر ملکی سیکرٹری مس روتھ برل کے ساتھ گزارتے رہے۔ اس کے باوجود ان کو اقتدار کی شدید بھوک اور پیاس تھی۔ غلام محمد ماتحت افسران کے منہ پر فیلیں مارنا یا کمرے سے نکال دینا معمولی بات تھی۔ اپنے مقصد کے حصول کے لیے وہ خود غرضی، خود سری، ہٹ درمی، دھونس، دھاندلی، ایچ پیچ کے سمیت ہر قسم کا حربہ استعمال کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ جن لوگوں نے ان کے ساتھ وزیر اعظم لیاقت علی خان کی کابینہ میں کام کیا تھا، ان پر غلام محمد کی کردار کے یہ سب پہلو روز روشن کی طرح یہاں تھے۔ یہ تھی سابق گورنر کی زندگی کی ایک خوفناک کہانی جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی۔ مزید اس طرح کی دلچسپ ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ جلد ملتے ہیں اس طرح کی ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔